أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورہ انعام آیت نمبر 162 ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کوئی اس کا شریک، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے. اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے، مسلمان ہونے والوں میں سے ہوں. مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دور میں جب یہ وحی نازل ہوئی تھی، اس دور میں لوگ نمازیں نہیں بلکہ جو بھی عبادتیں کیا کرتے تھے اپنے اپنے انداز سے، جو ان کی عبادت کرنے کے طریقے ہوا کرتے تھے وہ غیر اللہ کے لیے کیا کرتے تھے. کبھی لات کے لیے، کبھی منات کے لیے، جو ان کے بت ہوا کرتے تھے ان کے لیے سجدے کرتے تھے، نیازیں کرتے تھے، نظریں مانگتے تھے، اور جو قربانیاں کرتے تھے وہ بھی انہی کے نام پہ کیا کرتے تھے کہ فلاں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری جو نمازیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہی ہیں، اللہ سے بدلے کی امید کے لیے ہی ہیں. نمازوں کا مطمع نظر، نمازوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کی رضا ہی ہے. پھر قربانی کی بات آتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ ہی کے لیے قربانی کرتا ہوں، اللہ ہی کے لیے جانور ذبح کرتا ہوں، اللہ ہی کے لیے یہ قربانی کا عمل ہے. پھر تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا جینا یعنی مکمل پوری زندگی، وہ صبح شام اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، ہر چیز سب اللہ ہی کے لیے. وہ مماتی، اور جب میں مروں گا تو میرا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہو. یہ 4 اہم چیزیں بتلائی گئی ہیں. اس دور میں کفار اور منافقین یا مشرکین جو ہے اس کا خطاب اول تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اگینسٹ آ کر، ان کے خلاف آ کر، کیونکہ وہ لوگ معبودان باطلہ کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، جو بھی ان کی عبادت ہوتی تھی وہ کرتے تھے، انہی کے لیے قربانیاں کرتے تھے، ان کے لیے جینا مرنا ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول نے ان کے اگینسٹ آ کر، ان کے خلاف میں آ کر یہ کہا کہ دیکھو میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. اس آیت کریمہ کو آپ اس دور میں دیکھیے. ہمارے بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمازیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی نیتیں یا نمازیں پڑھنے کا طریقہ آپ دیکھیے. بعض حضرات جو یہ بات کو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا کیا طریقہ بتلایا ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نماز کا طریقہ کیسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھا کرتے تھے، جبریل امین نے آ کر اللہ کے رسول کو کیسے نمازیں پڑھنے کا طریقہ سکھلایا. مگر ان کی نمازیں اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں. وہ کسی امام کے پیروکار ہو جاتے ہیں، کسی امام کے فالوور ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو کیا، جو کہا وہ الگ ہے، ہم ہمارے امام کی بات مانیں گے، ہم ہمارے جو ہے پیر کی بات مانیں گے، وہ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے ہم اسی طرح سے نماز پڑھیں گے، گرچہ کہ وہ نبی کے راستے کے خلاف ہو. ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے باپ دادا ایسے نماز پڑھتے تھے، ہم بھی ویسے ہی نماز پڑھیں. قربانی کی بات آتی ہے
کئی جگہ پر اللہ کے جانوروں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، کبھی کچھ تقریبات کے نام پر، یا کبھی کچھ دین کا لبادہ اڑا کر، کبھی 11ویں کے نام پر، کبھی 12ویں کے نام پر اللہ کے جانوروں کو دوسروں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے تو کئی سارے تعویلات کرتے ہیں کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، ویسی ہے، ویسی ہے، مگر خلاصتاً یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کے جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بجائے غیروں کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مرنا اور جینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے لیے تھا۔ آج ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول بھیجے گئے تھے، اور اللہ کے رسول کا انتقال ہی نہیں ہوا، آپ اس دنیا سے وفات ہی نہیں پائے، بلکہ آپ کیا کیے؟ پردہ کر گئے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کھلے الفاظ میں اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ نبی کہہ دیجئے کہ میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی نبی کو موت آنے والی ہے، اور نبی کو موت آ چکی ہے، اور نبی اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ہی خطاب کر رہا ہے، نبی خود یہ بات کہہ رہے ہیں، وفات کا لفظ، موت کا لفظ وہاں پر استعمال ہو رہا ہے، اور آپ کے جانشین صحابہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو غسل دے کر تدفین کا عمل کیا ہے۔ آج ایسے فرقے وجود میں آ گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ انتقال ہی نہیں کی، آپ کی وفات ہی نہیں ہوئی۔ حاضرین گرامی، یہ وہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 سے زیادہ فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر ہوگا، لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہمیشہ حق پر رہے گا ایک جماعت، ایک گروہ ایسا رہے گا ہمیشہ حق کہے گا۔ حق کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا، جو رسول نے کہا۔ لا یضرهم من خالفهم، لوگوں کی مخالفتیں ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اور آج اللہ کے فضل و احسان سے ایک جماعت ایسی ہے جو ہمیشہ اپنی بات، اپنے باپ دادا کی بات، اپنے پیروں کی بات، اپنے مرشدوں کی بات نہیں، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات۔ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، اللہ رب العالمین کیا حکم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں، یہ جماعت وہ جماعت ہے جو اعلانیہ طور پر یہ بات کہتی ہے کہ ہر بات کو دیوار پر مار دیا جائے گا، ہر بات کو ٹکرا دیا جائے گا اگر وہ بات نبی کی بات کے مخالف آئے، اگر وہ بات اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے گی، اس بات کو ٹکرا دیا جائے گا۔ حاضرین یاد رکھیے، لوگ ہمیشہ یہ تذبذب میں ہوتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے کیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مسلک اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ ہر وہ بات جو اللہ نے کہی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، وہ بات ہمارا مطمع نظر ہوگا، ہمارے عمل کا خلاصہ ہوگا، ہمارے ہر چیز کا جو ہے رزلٹ ہوگا کہ ہم یہ کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، ہمارے باپ دادا نے کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، نہیں، ہمیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ آج اگر ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے سینے پر ہاتھ باندھا تھا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ ہم رفع الیدین کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ متعدد احادیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اس بات کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ ہم رفع سبابہ کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم کسی سے سیکھیں یا کوئی کرتا ہوا ہم کو نظر آ گیا یا کوئی ہمارا پیر و مرشد رہا ہو، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ اگر اس کو کوئی جو ہے مذاق اڑاتا ہے، اس کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو وہ نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، نعوذ باللہ، وہ نبی کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہماری نماز خلاصتاً پوری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی نماز کے موافق ہوتی ہے، ہمارے روزے، ہمارے قربانیاں، ہمارے صدقہ خیرات ویسے ہوتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا یا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مسلک اہل حدیث اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں اپنی زندگی میں توحید کو لازم پکڑو، اتباع سنت کو لازم پکڑو۔
اللہ کو ایک جانو اور نبی کی اتباع کو لازم پکڑو. اس سے ہٹ کر یا اس سے ٹکرا کر جو بھی بات آئے گی وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ کے رسول نے خود نے اعلان کیا کہ میری نمازیں، میرا جو ہے قربانی کرنا، میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے. اگر اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے ہم بھی یہ بات کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میری نمازیں اللہ کے لیے ہے، ہم بھی اپنی نمازوں کو اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی قربانی کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہے، ہم بھی یہی کہیں گے، ہم بھی اللہ ہی کے لیے قربانیاں دیں گے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول انسان ہیں. ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں، اور ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے جو اللہ نے کہا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں، متعدد احادیث میں کہا ہے. یہی مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے. اور الحمدللہ حاضرین، ایک وقت تھا جب لوگوں کو جو ہے صحیح العقیدہ ہونے پر، نبی کی باتوں پر عمل کرنے پر، قرآن کی باتوں کو عمل کرنے پر کئی تانے، کئی تمغے، کبھی کبھار ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کو مسجدوں سے مار کر ہٹا دیا گیا. کبھی کوئی مسلکاً اہل حدیث کوئی آدمی اگر قال اللہ قال رسول پر عمل کرنے والا مساجد میں آتا ہے تو مساجد کو دھویا جاتا تھا، اسے مار کر نکال دیا جاتا تھا. لوگ رشتے نہیں کیا کرتے تھے، بڑے مسائل پیش آتے تھے. مگر الحمدللہ آج انہی لوگوں میں بیداری آ رہی ہے، آج ان کے بچوں میں بیداری آ رہی ہے. اسلام ایک آتھینٹیکیٹڈ دین ہے، ان کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ ہر بات اسلام میں محفوظ ہے، تو ہم اسلام کو خالصتاً لینے کی کوشش کریں گے. آج یہ چیز ان کے اندر آ رہی ہے. جو لوگ پہلے حدیث کا لفظ کہنے پر چڑ جایا کرتے تھے، بخاری کہنے پر بخار آنے کا نام لیا کرتے تھے، آج وہ لوگ بھی بخاری کی طرف رجوع کر رہے ہیں. جو لوگ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن سمجھنا ناممکن ہے، آج وہ بھی لوگ قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری یہی دعوت ہے، منہج سلف کی یہی دعوت ہے کہ توحید اور اتباع سنت ہو. تو لہذا حاضرین، خلاصتاً میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ دین ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے. پہنچانے والے کئی سارے لوگ ہیں، ہم ان کی باتوں کو نہیں دیکھیں گے. اللہ کے رسول کی بات ہمارے لیے مطمع نظر ہوگی، اللہ کا کلام ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کے حکم کو مانیں. لہذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کو، اپنی قربانیوں کو، اپنے جینے مرنے کو اللہ کے لیے خاص کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے عقیدوں کی اللہ اصلاح فرمائیں. ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر بدعت سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائیں. ہماری زندگی کے ہر گوشے کو، ہر لمحے کو نبی کی اطاعت میں گزرنے کی توفیق عطا فرمائیں.